السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. اس وقت افغانستان میں بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور بڑی زبردست وہاں پہ طالبان کے درمیان اور جو جنگجو ہیں اور جو افغان فوجی ہیں ان کے درمیان بہت زبردست مارکہ آرائی ہو رہی ہے. اور ابھی آج گزشتہ رات سے لے کے اب تک یہ خبر بھی ملی ہے کہ طالبان نے تقریباً کو 126 سے زائد جو ہے ضلعوں پہ جو ہے اپنا اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کئی جو ہے انہوں نے ان کمانڈرز کو بھی گرفتار کیا ہے جو کہ بنیادی طور پر جنگجو تھے اور جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا ہے. اور ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 12 جنگجو کمانڈر تھے جن کو طالبان نے ہلاک کر دیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا زیادہ کی خبر دے رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ طالبان کمانڈر تھے جو کہ ہتھیار ڈال رہے تھے اور انہیں مارا گیا ہے. جو ہمارے پاس موصولہ اطلاعات ہیں، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بلا شبہ کچھ کمانڈرز کو مارا ہے، انہوں نے ہلاک کیا ہے یا پھانسی دی ہے. ان کی تعداد 12 یا 13 ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کمانڈرز ہیں جن کو کہ گزشتہ 3 دن سے کہا تھا کہ ہتھیار ڈال دیے جائے. اور ان کے بارے میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ جنگجو کمانڈر نہ صرف جنگجو کمانڈر تھے افغان کہ بلکہ وہ امریکن جو ایجنسیز ہیں یا جو کچھ بھی وہاں پہ غیر ملکی ایجنسیز ہیں ان کے وہ جاسوس بھی تھے. بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جیسے حالات بگڑ رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے بھی تیزی سے اپنا انخلا شروع کر دیا ہے فوجیوں کے بعد. ویسے بھی جو لوگ ہیں اپنے جو ایجنٹس ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں ان کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. اور تقریباً جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی وہاں پر آج بھی وہاں پہ ویزوں کے جو ہے امریکن جو ایجنٹس ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں ان کو ویزوں کے حوالے سے جو انٹرویوز جاری ہیں، فوری طور پر ان کو ہنگامی ویزے جاری کیے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ غالباً ان کو 25 سے 30 ہزار تک لوگوں کو امریکی ہمدردوں کو ویزے وہاں جاری کیے جائیں گے. یاد رہے کہ تقریباً 15,000 کے قریب لوگوں کو پہلے امریکہ شہریت دے چکا ہے. اچھا، اب وہاں پہ جو طالبان نے جو وہاں کارروائی کی ہے، ساتھ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طالبان نے جہاں وہاں پہ کچھ کمانڈرز کو پھانسی دی، وہاں پر انہوں نے معافی کے لیے بھی پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے، اس کا نام دعوت اور رہنمائی ہے، جو اسپین بولدک سے ہمیں پتہ لگا ہے. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپین بولدک کے اندر کل بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں نے ایک جرگہ ٹائپ کا ایک منعقد کیا، ایک تقریب منعقد کی، اور اس کے اندر بڑے پیمانے پہ جو ہے طالبان جو کہ کو ویلکم کیا گیا. اور وہاں پہ کافی لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈالے، نہ صرف ہتھیار ڈالے بلکہ طالبان کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شامل ہونے کا اعلان کیا. اور وہاں پر جو اسپین بولدک کے اندر ہمیں بتایا گیا اس میں بہت سارے تاجک برادری کے بھی لوگ تھے. یاد رہے کہ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں افغانستان میں زیادہ تر جو ہے آبادی جن علاقوں کے اندر وہ پشتون زیادہ ہیں، 55 یا ہو سکتا ہے 60 کے قریب، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید 55 کے اوپر ہوں گا. بہرحال پشتون زیادہ ہیں، تو پشتون بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور کل جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہوا ہے اسپین بولدک کا، اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ وار لارڈز بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہتھیار جو ہے طالبان کے حوالے کیے ہیں. اچھا، اس صورتحال کے اوپر جو ہے جس طرح طالبان کو کامیابی مل رہی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ امریکہ میں بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے. روس چین بھی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ خطرہ پیدا ہے کہ ٹھیک ہے وہ طالبان سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طالبان اس قدر اتنے پاورفل ہو جائیں کہ کہیں وہ بعد میں پھر ان سے بھی ان طاقتوں کو بھی نیگوشیشن کرنے میں کوئی دقت پیش آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا ہوگا نہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے. اچھا خیر، بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان کی ان کارروائیوں کے بعد اب انہوں نے صوبائی دارالحکومتوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آئندہ 2 ہفتوں میں وہ کسی بھی دارالحکومتوں کو بھی فتح کر لیں گے، کیونکہ اب انہوں نے وہاں پہ سپلائی لائن کاٹنی شروع کر دی ہے. تو یہ طالبان کی پیش قدمی تھی. اچھا، اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو کہ صرف طالبان جو ہے جو افغانستان کے حوالے سے، دیکھیے افغانستان کے حوالے سے آپ ذرا اس کو بہت غور کیا کریں، کیونکہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا اندرونی طور پر وہ افغان کی صورتحال براہ راست اس کے اوپر متاثر ہوگی. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ طالبان جو جیسے افغانستان میں پیش قدمی کر رہے ہیں، صرف افغانستان میں نہیں بلکہ خارجہ سطح پر بھی ان کو بڑی کامیابی ہو رہی ہے. اور انہوں نے ابھی کیا کہتے ہیں طالبان کا ایک وقت جو ہے وہ ملا ہے کیا کہتے ہیں تہران کے اندر، اور تہران کے اندر وہاں گیا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے تہران میں آفیشلی طور پر کچھ باتیں کی ہیں
اور اپنے کچھ معاہدے بھی کیے ہیں، کچھ یقین دہانی کرائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کیا کہتے ہیں وفد ہے طالبان کا، وہ بھی ترکمانستان بھی گیا ہے، اور غالباً اس کی وفد کی جو ہے وہ شیر محمد استانکزئی غالباً شاید جہاں تک مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اس کی سربراہی وہ جو ترکمانستان وفد کیا وہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بھی دیکھیے کہ دوحہ کے اندر بھی طالبان مصروف ہیں، ترکمانستان بھی ان کا وفد جا رہا ہے، اور ایران بھی وہ جا رہے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی پس پردہ۔ تو اب جو لوگ ہیں نا، جو اب طالبان کو اب جو دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ جو طالبان آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو طالبان کی شکل تھی، وہ طالبان آج ایسے نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے طالبان اندرونی سطح پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور بیرونی سطح پر جس طرح ان کو مطلب کامیابی مل رہی ہے اپنا خارجہ سطح پر، اور جس طرح کے سرکاری دورے ہو رہے ہیں، ایک تو ہوتا نا خود چلے آنا، سرکاری طور پر ان کو بلایا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کو کامیابی ہو رہی ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ طالبان کے حق میں یہ طالبان بڑی جلدی گرفت حاصل کریں گے۔ اچھا، اس صورتحال کو میں ایک چیز جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا اپنے ویلاگس کے اندر کہ طالبان کی طرف سے کچھ بات ہوئی تھی کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ترکی کو راضی ہو جائے کابل ایئرپورٹ کی نگرانی کے لیے، لیکن اب ہمیں کل یہ پتہ لگا ہے کہ کچھ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی کی فوجوں کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو ترکی کی فوج ہوگی وہ امریکن کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ ان خبروں کی اطلاع ملنے کے بعد کل ہمیں بتایا گیا ہے افغانستان سے کہ طالبان نے فی الحال ترکی کی جانب سے بھی کابل ایئرپورٹ کی جو نگرانی ہے اس پہ اب انکار کر دیا ہے کہ ترکی اور امریکہ کوئی بھی نہیں کرے گا، نگرانی طالبان خود کریں گے۔ تو یہ ایک اور بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، دوسرے اس کے علاوہ ایک بات یہ بتا دوں کہ جو سب سے بڑی اس وقت چیز ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جیسے مطلب جو ان کی پیش قدمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو، میں نے کل بتایا تھا کہ امریکہ کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ جرمن بھی کل چلے گئے، خطرے کو بھاگنے لگے۔ جرمن نے بھی 3-4 دن اور لگانے تھے، لیکن انہوں نے جلدی معاملہ سمیٹا، کیونکہ جس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں تو جرمن دستہ کل چلا گیا اور اچانک ہی جرمنی پہنچا، اور وہ وہاں بھی بڑی زبردست مایوسی ہوئی، کیونکہ جس وقت جرمن دستہ پہنچا ہے جرمنی تو وہاں کوئی ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ تو بنیادی طور پر جو لگ رہا ہے نا حالات کے، لگ رہا ہے کہ لوگ جو حملہ آور تھے ان کو چاروں طرف سے نہ صرف مایوسی بھی ہو رہی ہے بلکہ ان کا کہیں سے اس حوالے سے استقبال نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کل جو جنرل اسکاٹ ملر تھے جو افغانستان میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان میں جتنے بے گناہ مسلمانوں کا ہے، جیسے بھی جن کا بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو کوئی بھی خون بہا ہوا یا جو بھی قتل و غارت گری ہوئی، اس کا تمام جو ہے میرے نزدیک جو میں تجزیہ کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں عالمی حوالہ سے، اسکاٹ ملر کے ذمہ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ساری وہاں پہ یہ مار کٹائی اور سارا خون ریزی کرائی تھی۔ انہوں نے کل جو ہے اپنی ذمہ داریاں حوالے کر دی ہیں جنرل فرینک میکنزی کے۔ جنرل فرینک میکنزی جو ہے یہ افغانستان میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ افغانستان کے اندر جو فوجی وغیرہ جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں یا جو بھی امریکنز ہوں گے ان کے معاملات کو یہ دیکھ بھال کریں گے دوحہ سے بیٹھ کے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر امریکن CIA کو بہت زیادہ پرابلمز ہوئی، کیونکہ امریکن نے فوجی تو نکال دی تھے لیکن CIA اور میں نے جیسا پتا کہ ان کے کنٹریکٹر چھوڑ کر گئے تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو CIA کے اہلکار ہیں وہ آپ کے کابل کے اندر بھی ہیں، مزار شریف میں ہیں، اور غالباً پنجشیر میں بھی ہیں، اور ہرات کے اندر بھی ان کے ایجنٹ موجود ہیں، لیکن جو پتہ یہ لگا ہے کہ ان کو اپنی نقل و حرکت کے اندر بہت زیادہ پریشانی پیش آ رہی ہے، اور ان کو خطرہ یہ ہے، ان کی اپنی جانوں کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ بقول جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے افغان لوگ جو ہیں وہ ان کے طالبان کے ساتھ مل گئے اور وہ ان کی مخبری کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو میں نے آپ بتایا کہ ابھی کچھ کمانڈرز کو جو قتل کیا گیا ہے بنیادی طور پر ان کا تعلق انہی CIA ایجنٹس کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں نے کچھ اور تفصیلات منگوائی ہیں، اگر مجھے مل گئی تو کل انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کل کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ جو ہے اس وقت دوشنبے میں موجود ہیں، وہ شنگھائی تعاون کونسل کی سالگرہ ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ گئے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہوگی، وہاں پہ وہاں کی حکومت سے بھی بات چیت ہوگی، اور کچھ لوگ جو وہاں پر آ رہے ہیں شنگھائی تعاون کونسل میں جو رہنما آ رہے ہیں وہ بڑا اچھا موقع ہے اس پر، جبکہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہیں، پاکستان کو اپنے نقطہ نظر پیش کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دوسرا ایک اور یہ ہے کہ پاکستانی کے حوالے سے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ازبکستان جا رہے ہیں، تو یہ دورے جو ہیں یہ بڑے کامیاب ہوں گے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال کے اندر ان دوروں کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان اپنی بات بتائے گا، جو افغانستان میں پاکستان چاہتا ہے، جو خطرات خطے کو ہیں اس پہ عمران خان ہوں یا ہمارے وزیر خارجہ ہوں یا ہماری حکومت ہو پاکستان کی، وہ ان کو بہتر طریقے سے کنوے کر سکے گی۔ ایک موقع تھا نا، آپ اکیلے جا رہے ہیں، لیکن کسی موقع پہ جب کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے یا کوئی اسپیشل وزٹ ہوتا ہے آپ کو، تو پھر وہاں پہ
آپ کو بات کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں بنسبت کہ آپ وزارت خارجہ سے جو بریفنگ دیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. بہرحال اچھا، اب اسی کے حوالے پاکستان میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی مجھ سے کہا تھا وہ ندیم نصرت، دیکھیے وہ ندیم نصرت والا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے. اس کا وہ سندھ کے اندر جو تبدیلی جو کراچی میں ہونے جا رہی ہے اس کا تعلق نہیں ہے. کراچی کی تبدیلی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ گورنر چینج ہو رہے ہیں، ارباب غلام رحیم کو گورنر لایا جائے گا، لیکن یہ ابھی نہیں، کم از کم شاید ہو سکتا ہے عید کے بعد وہ اب تبدیلی ہو رہی ہے. اور میں نے بتایا بھی تھا کہ متحدہ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کی چھان پٹک ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو متحدہ کو اچھے لوگ ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، جو پرو پاکستانی اینٹی پاکستانی ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ندیم نصرت والا معاملہ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ندیم نصرت نے الطاف حسین سے اختلافات ہو گئے تھے، کافی پراپرٹی جو لنڈن میں جو امریکہ میں ہے جو سلیپنگ پراپرٹیز تھی وہ ساری کی ساری ندیم نصرت کے پاس تھی. تو ندیم نصرت صاحب نے وہ اپنی پراپرٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ امریکہ چلے گیا. وہ ان کا کہنا یہ کہ یہ سارا جو ہے مطلب مہاجر قوم کی پراپرٹی سی، اور الطاف حسین اس وقت جو ہے مطلب غیر فعال ہو چکے ہیں اور وہ ملک دشمنی پہ آ گئے، لہٰذا یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو پیسے یا آمدنی ہے یہ پاکستان مخالف چیزوں پہ وہ استعمال ہوگی، اور ہم اصل میں مہاجر قوم کی بہتری چاہتے ہیں. تو لہٰذا وہ یہ ان کا بہرحال ایک پرسپشن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا صحیح ہے کیا حقیقت، بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا کوئی سندھ میں ہونے والی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ جوڑ رہے تھے اس کو، ایسی بات نہیں، یہ اچھے لوگوں کو اکٹھا کر کے. اسی طرح آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی کچھ معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل این میں بھی ہو رہا ہے. شہباز شریف کو نے آپ کو دیکھا، میں نے بتایا گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات تھی، شہباز شریف آ گئے ہیں، شہباز شریف نے اپنے کارڈ صحیح استعمال کرنے شروع کر دیے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی لیے نواز شریف کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ بغاوت کر دی تھی کہ بھائی ہم اداروں کے خلاف نہیں جا سکتے، اور نواز شریف نے محسوس کیا تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اس کی ساری تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں. تو تھوڑا سا گو ہیڈ کیا گیا تھا، اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نون لیگ کے اس بات کے جو ہے راضی ہیں کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ چلیں گے، اور جو شہباز شریف نے جو سیاست کا جو طریقہ کار ہے اپنایا ہے کہ اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے، ملکی سالمیت کے خلاف بات نہیں کریں گے، اس طریقے سے وہ سیاست کریں گے. اور یہ مسلم لیگ کے بڑے لوگوں کی تبدیلی دیکھنے کے بعد مریم نواز شریف جن کا بڑا جارحانہ رویہ تھا فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف، انہوں نے بھی جو ہے اپنا ایک خیر سگالی کا پروگرام یا پروگرام نہیں، ایک پیغام دیا ہے اور اپنا پروگرام بھی بتایا ہے اہم اداروں کو کہ وہ ان کے آگے کیا پروگرام ہے. اور ان کے پروگرام میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اب اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے، ملکی سالمیت کے خلاف بات نہیں کریں گی، اور انہیں احساس ہوا ہے جو کوئی بھی اب طریقہ کار ہوتا ہے بہرحال. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں شاید مجھے اگر یہ ریلیف دے دیا جاتا ہے تو میں ہو سکتا ہے باہر چلے جاؤں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے اگر وہ باہر چلی جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے 4 سال یا 5 سال تک وہ عارضی طور پر سیاست کے لیے وہ خاموش رہیں گی، اور ٹائم دیا جائے گا شہباز شریف کو کہ وہ مسلم لیگ نواز کو لے کے چلیں. یہ فی الحال کچھ معاملے بھی پس پردہ چل رہے ہیں لیکن کوئی فائنل نہیں ہے. اسی طرح تحریک لبیک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک لبیک کے حوالے سے عمران خان کا میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان اس حق میں نہیں ہے، لیکن جو عمران خان کے گرد جو مغربی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پابندی لگ جائے، اور جو مغربی سوچ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ پابندی نہ لگے. اچھا، دوسری طرح بلاول بھٹو کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلاول بھٹو صاحب پاکستان سے امریکہ گئے ہوئے، ساری تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ان کا دورہ جو ہے آرگنائز کیا تھا بھارتی لابیز نے، جو بھارتی پرو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے کیا تھا. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کے میزبان ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے لوگوں سے ان کو ملانے کی. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹھیک ہے سینیٹر سے ملاقات ہو جائے گی، وہ بڑی بڑی باتیں بھی کریں گے کہ ہم یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے شاید ان کو کوئی بڑی اتنا امریکہ کیا کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کر کے نا بلاول بھٹو، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ بلاول بھٹو اپنی پوزیشن کو مشکوک کر رہے ہیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نواز دوبارہ انہونے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ معاملات اپنے درست کر رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو جس نہج کے اوپر مسلم لیگ نون چلی تھی اس نہج پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کل بھی بتایا تھا کہ یہ پی کو کاؤنٹر کیا جائے گا ان حرکتوں کے وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ 30 دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانا مشکل ہوگی. دیکھیے انشاءاللہ اس کے ساتھ اور کوئی نئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو ضرور اپنے تجزیے میں دوں گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بریکنگ نیوز آئی تو انشاءاللہ ضرور مختصر تجزیہ دوں گا. اس وقت تک آپ سب سے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.